السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سب عائشہ کو نیا مکان بننے پر مبارکباد دینے اس گھر گئے تھے۔ 2 کمروں پر مشتمل سادہ سا گھر حال میں ہی فواد نے بنوایا تھا۔ عائشہ جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو وہ بالکل خراب سی اینٹوں کی چھت والا گھر تھا۔ 12 سال جیسے تیسے کر کے عائشہ نے اس گھر میں گزارے۔ اب جب فواد کے ہاتھ پہ پیسہ آیا تو اس نے اس کو نئے سرے سے بنوایا۔ میں نے جو بات نوٹ کی وہ حیرت انگیز تھی۔ عائشہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عجیب سی بات کر رہی تھی۔ سمینہ، میرے لیے دعا کرنا، میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مجھے بڑا دھکا لگا عائشہ کی یہ بات سن کر۔ عائشہ، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ ایسی دعا منہ سے نکالنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ خبردار جو اب ایسی بات کی تم نے۔ سمینہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیسے درد بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے ان دردوں سے نجات ملے۔ اللہ میری زندگی میں کوئی خوشی دے۔ میں تنگ آ گئی ہوں ایسی زندگی سے۔ یہ جو دل ہے نا، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، بڑا درد ہے یہاں۔ درد کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ یہ اب ختم ہی ہونے والا ہے۔ پھر مجھے نجات مل جائے گی اور دوسروں کو خوشیاں۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، یہ آنسو نہیں ہے سمینہ، میرے ارمانوں کا خون ہے جو آنسو کی شکل میں بہہ رہا ہے۔ کیسا درد تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ سمینہ، یہ گھر میرے لیے نہیں بنا، نہ ہی میرے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو بس۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میری زندگی کے بس تھوڑے سے ہی دن باقی ہیں۔ سچ کہا تھا عائشہ نے کہ اس کی زندگی کے بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ وہ چند دنوں میں ہی اتنی بیمار ہوئی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا۔ اسے آنتوں کا کینسر ہو گیا تھا، مگر جب تک اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ بیماری اپنی آخری سٹیج پر تھی۔ پھر وہ چند ہفتوں میں ہی اپنے تمام دکھوں سے نجات پا گئی۔ اپنے بچوں کو روتا چھوڑ کر وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ عائشہ کی موت کا 21واں دن تھا کہ فاطمہ پھپھی کی زبانی یہی معلوم ہوا کہ فواد شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی زوبی سے۔ یہ بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی اور باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ کیسا شوہر ہے، بیوی کے 40 دن بھی ابھی پورے نہیں ہوئے اور اس کو صبر نہیں ہے۔ شادی کی خواہش کی بھی تو اپنی سالی سے۔ یہی غم بیچاری عائشہ کو کھا گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر حقیقت کیا تھی کسے معلوم۔ کوئی زوبی کی تعریفیں کر رہا تھا کہ کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے زوبی۔ اتنا اچھا گھر جوان منگیتر چھوڑ کر بہن کے بچوں کی خاطر اپنی بہنوئی سے شادی کر رہی ہے۔ یہی بات جب میں نے زوبی کی بڑی بھابھی سے کہی تو وہ کہنے لگی، کوئی قربانی نہیں دے رہی ہے زوبی، بلکہ اس نے اپنی بڑی بہن عائشہ کو قربان کر دیا ہے، اس بدبخت نے۔ اسی کا درد و غم عائشہ کو کھا گیا۔ اس نے صرف اپنی دکھ بھری داستان مجھے سنائی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ وہ مجھے سنا کر ہلکا کرتی تھی۔ جو کچھ عائشہ نے اپنی بھابھی کو بتایا تھا وہ میں عائشہ کی زبانی ہی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میں جب رخصت ہو کر فواد کے گھر آئی تھی تو بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر لائی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو جس پر صرف اور صرف میری حکومت ہو، جان نچھاور کرنے والا شوہر ہو جو میری خواہش آنکھیں بند کر کے پوری کرے، مجھ پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ میرے سارے خواب پورے ہوتے گئے،
مگر صرف تھوڑے عرصے کے لیے۔ جب مجھے آسمان سے زمین پر پٹکا گیا تو میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فواد نے مجھے بے پناہ محبت دی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، باہر گھمانے پھرانے لے جاتے، کھانا بھی اکثر باہر ہی کھاتے ہم۔ میری ساس ہمارے گھر میں جو کھانا پکاتی تھی وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ میں کہتی یہ بدمزہ کھانا ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ پھر فواد مجھے باہر کھانا کھلانے لے جاتے۔ میری ساس بہت اچھی عادت کی مالک تھیں، مگر پھر بھی مجھے ان سے بیزاری ہو گئی تھی۔ گھر میں ہم 3 ہی لوگ تھے، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ۔ میری ساس مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہ کرتی تھی، پھر بھی ان کا وجود مجھے بہت کھٹکتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اس گھر پر صرف میری حکمرانی ہو۔ میں نے انہیں اتنا تنگ کیا اور فواد کو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں تو وہ بھی اپنی ماں سے تنگ آ گیا، اور پھر آخر میں کامیاب ہو گئی۔ میری ساس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا۔ میری ساس جنت تھی میرے پاس، جو میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کھو دی اور اپنے گھر کو دوزخ بنا لیا۔ بزرگ ہمارے سروں پر گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو ہمیں تکلیف اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ میں امید سے تھی، ڈیلیوری کے دن قریب تھے۔ فواد نے مجھے میرے میکے بھیج دیا، وہاں میری گود بھرائی کی رسم ہوئی۔ میری ساس بھی وہاں آئی تھی، میرے خراب رویے کے باوجود مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، میری ساس بھی پوتی کو دیکھنے آئی۔ میں کچھ دن مائکے میں رہی، پھر فواد کے کہنے پر اپنے گھر آ گئی۔ میری امی نے میری بہن زوبی کو میرے ساتھ بھیج دیا تھا، کیونکہ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کاج میں مشکل ہوتی تھی۔ زوبی میرا بھی خیال رکھتی اور میری بیٹی اقرا کے کپڑے وغیرہ بھی دھوتی تھی، گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیتی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ زوبی 16 سال کی تھی۔ اس عمر میں عام سے عام لڑکی بھی بہار کی طرح لگتی ہے۔ زوبی تو پھر بھی بہت حسین تھی، اور اسے پہننے اوڑھنے کا شوق بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ اکثر میرے جہیز کے کپڑے پہنتی تھی۔ میں اسے منع بھی نہ کرتی کیونکہ اسے برا لگے گا۔ میں نے سوچا بچی ہے، اپنے شوق پورے کرنے دو اسے۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ وہ بچی میرے گھر میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ میری موجودگی میں وہ فواز سے ہنس ہنس کے مذاق کرتی تھی، اس سے باتیں کرتی، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں کب شیطانی کھیل میں مصروف ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب امی اسے لینے آئی، وہ اداس تھی اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ پھر بھی 2 ہفتے میں 1 یا 2 دن آ جایا کرتی تھی۔ میں پھر امید سے ہوئی تو فواد نے مجھے زوبی کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ یہاں ہوگی تو تمہارا خیال کرے گی، اور اقرا کا بھی۔ تم پریگننٹ ہو نا، گھر کے کام وغیرہ کر کے تھک جاتی ہو۔ میں تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، ایسے دنوں میں وہ تمہارے لیے کام آئے گی۔ پھر میں نے زوبی کو بلا لیا، مگر اب ان دونوں کی حد سے بڑھی ہوئی بے تکلفی مجھے سب سمجھا گئی۔ میں نے فواد کو یہ بات کہی تو وہ سرے سے انکار ہی کر گیا۔ تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم ایک شکی مزاج عورت ہو۔ پھر جب میں نے زوبی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ زوبی یہیں رہے گی جب تک تم فارغ نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے سارے کام کاج خود ہی کر لوں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو بلا لیا اور زوبی کو واپس بھیج دیا۔ وہ جانے پر رضامند نہ تھی اور بہت افسردہ ہو کر رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی فواد کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ 1 ہفتہ زوبی کے بغیر اس نے جیسے تیسے گزارا۔ پھر اس نے مجھے زبردستی زوبی کو فون کر کے بلانے کو کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ میری حالت اس کی مار برداشت کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے میں نے زوبی کو بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ فواد بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا، نہ خوش تھی تو صرف میں۔ میرا رویہ زوبی کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، پھر بھی وہ بے غیرتوں کی طرح میرے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ یہ سب میری برداشت کے باہر تھا۔
میں نے فواد سے آخر یہ کہہ دیا، فواد مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں میری بہن کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو؟ جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہوتا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ فواد نے سرد آہ بھری۔ اس کے جواب پر میں اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ فواد، میں اب تم دونوں کی رنگلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارا ڈر نہیں، میں محبت کرتا ہوں تو صرف زوبی سے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی اگر تم نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو کیا یہ صدمہ تمہاری بیمار ماں برداشت کر سکے گی؟ وہ تم پر طلاق کا دبا برداشت کر سکے گی؟ اور نہ ہی زوبی کی رسوائی۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا گھر سے نکل گیا۔ میں نے زوبی کو بہت سمجھایا، مگر اس کے سر پر جوانی کے پیار کا بھوت سوار تھا۔ وہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ پھر میری ڈیلیوری ہوئی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے سوچا یہ سدھر جائے گا، لیکن وہ پھر بھی نہ سدھرے۔ اب اگر زوبی ایک ہفتہ اپنے گھر رہتی تو ایک مہینہ ہمارے گھر۔ وہاں جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتی۔ ہمارے گھر وہ بھلی چنگی ہوتی تھی۔ میرے سیدھے سادے ماں باپ سمجھتے کہ گھر کا پانی اسے راس نہیں آ رہا، اس لیے اسے میرے گھر بھیج دیتے تھے۔ میرے ماں باپ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ میری ایک بہن کی شادی محلے میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والے اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ ماں باپ کو اس کی بہت پریشانی تھی۔ اس کا شوہر بھی اسے بہت مارتا تھا۔ اب میں اپنی پریشانی بتا کر ماں باپ کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں امی ابو اور 2 بھائی، اور دوسرے کمرے میں ایک بیمار بہن رہتی تھی۔ زوبی زیادہ تر میرے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ اب میں اپنی وجہ سے امی ابو کے غموں میں مزید اضافہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب میری توجہ صرف میرے بچے تھے۔ میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی ماں تھی۔ فواد اور زوبی کے ساتھ میرے بچے اور میں بھی گھومنے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ دونوں اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارا سہارا لازمی تھا، ورنہ دنیا والوں کی نظر میں آ جاتے۔ اب بھی زوبی کا یہی حال تھا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اگر زوبی کو گئے ہوئے زیادہ دن ہو جاتے تو فواد مجھے کہتا، فوراً بلاؤ زوبی کو۔ ایک چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ کے ڈاکہ ڈالتی ہے، لیکن میری اپنی سگی بہن نے ایک بہن کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ خود غرضی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ وہ بچپن سے ہی خالہ فاطمہ کے بیٹے علی سے منسوب تھی۔ علی ہر لحاظ سے فواد سے بہتر تھا۔ وہ زوبی کا ہم عمر تھا، خوبصورت ذہین لڑکا تھا، اچھی عادتوں کا مالک، نیک سیرت لڑکا۔ زوبی اور فواد کے غم نے مجھے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ بیماری میرے اندر بس گئی تھی، صرف اور صرف ان دونوں کی وجہ سے، یا میری نادانی کی وجہ سے، جو میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں جیسی ساس کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا۔ میں نے اپنی جنت کو خود ہی گھر سے نکالا تھا۔ اب کبھی کبھار میری ساس ہمارے گھر آتی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور میرے اصرار کرنے پر ہمارے ساتھ رہنے لگ گئی تھیں۔ زوبی کو میرا خیال نہ تھا۔ زوبی کی وجہ سے آج میں اس حالت تک آ پہنچی۔ بتائیں بھابھی، میں کیا کروں؟ جب اپنے ہی اتنے ستم کرتے ہیں تو انسان اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے صحیح کہا تھا کہ اپنوں کے ستم اندر سے ہی انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ عائشہ کی جب طبیعت خراب ہوئی تو اس نے ہاسپٹل میں اپنی خالہ یعنی علی کی ماں کو کہا کہ خالہ، میرے مرنے کے بعد آپ زوبی کی شادی فواد سے کر دینا، یہی سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ علی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لینا، ویسے بھی زوبی علی کے قابل نہیں۔ عائشہ کے مرنے کے بعد فواد نے فوراً ہی زوبی سے شادی کر لی۔ شروع میں تو خاندان والوں نے مخالفت کی، پھر فاطمہ خالہ نے عائشہ کی خواہش کا بتا کے سب کو خاموش کروا دیا۔ پھر سب نے سوچا کہ دوسری عورت پتہ نہیں کیسی ہو، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اس لیے زوبی کا ہی فواد کے ساتھ نکاح کروانا مناسب سمجھا گیا۔ ویسے بھی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔
ماں جتنا نہ سہی لیکن پیار تو اتنا ہی دے گی نا۔ اس کے ظالم شوہر اور خودغرض بہن نے اس کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکھنے دی تھی اور 40 دن کے فوراً بعد ہی دونوں نے نکاح کر لیا۔ عائشہ کی زندگی شاید اتنی ہی تھی۔ وہ اکثر اپنے لیے رب سے موت ہی مانگا کرتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ زندگی کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں۔